لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورہ کہف کی 5ویں آیت ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انذار کا حکم ہوا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اولاد ٹھہرانے کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کسی بچے کی ضرورت ہے نہ بچی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد گویا آیت میں بیان کیا گیا۔ نازل قرآن کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیں، اجر حسن کی، اور ایمان نہ لانے والے کافروں کو اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے ڈرائیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس بات کے لیے کوئی علم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرانے کے سلسلے میں من علم، ان کے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے، کوئی علمی بات، کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ولا لآبائهم، اور ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس بھی نہیں، ان سے پہلے جو ان کے آبا و اجداد گزر چکے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی بغیر دلیل کے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پر بہتان ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہو تو الگ بات تھی، بالکل ان کے پاس بھی نہیں، ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی نہیں۔ بہرحال یہ لوگ آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے آبا و اجداد کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، اتبعوا ما انزل اللہ الیکم، تمہاری طرف جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب، اس کی اتباع کرو، اس کی تابعداری، اس کی پیروی کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، قالوا، وہ کہنے لگے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اسی کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے، ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے، اسی طریقے پر ہم چلیں گے، ہم تمہاری اتباع نہیں کریں گے، ہم آبا و اجداد کی اتباع کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آبا و اجداد کا ذکر فرمایا۔ آبا و اجداد، اور صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو گمراہی ہوتی ہے وہ آبا و اجداد تعصب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اپنے باپ دادا اسی دین پر تھے، جیسے آج کتنے بدعات و خرافات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ گھروں میں بدعات کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی منع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ہماری نانی دادی باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف، یعنی بالکل تعصب ہے کہ اپنے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، اس وجہ سے چھوڑنے کے سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں اگر وہ راستہ سیدھا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آبا و اجداد اگر غلطی پر ہو، غلط فہمی پر ہو تو کیا تب بھی اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہم رہیں گے؟ قرآن سوال کرتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آبا و اجداد کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو اور ان کے پاس سمجھ نہ ہو، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور ہدایت کی کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو، کیا تب بھی تم ان آبا و اجداد کے طریقے کی تم اتباع کرو گے؟ آج بھی کتنے رسم ہیں، کھیر پوری کی رسم ہے، اگر منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا سے چل رہا ہے۔ 11ویں 12ویں اس سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پرانا چلتا ہوا آ رہا، سننے کے لیے تیار نہیں، صحیح بات جو دین کی بات پیش کر رہا ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، آبا و اجداد کے طریقے پر رہنے کے لیے تیار ہے جو غلط طریقہ ہے۔ اس طرح تعصب نہیں ہونا ہے۔ اگر آدمی تعصب رکھے گا، اپنے آبا و اجداد کے دین جو غلط اگر ہوں تو اس پر باقی رہے گا تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو علم، سمجھ، ہدایت
عقل رکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے اپنے عقل سے، ہدایت پر آنے کی کوشش اور ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس اولاد کے ٹھہرانے کے لیے کوئی علمی سند ان کے پاس نہیں، ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی نہیں تھی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے وہ نکال رہے ہیں۔ تخرج من افواہہم، فوہن کی جمع افواہ ہے، فوہن منہ کو کہتے ہیں عربی میں، اس کی جمع من افواہ ہے اس کی جمع۔ تو اپنی زبان سے اپنے منہ سے جو بول رہے ہیں یہ بہت بڑی بات بول رہے ہیں۔ کبرت کے معنی بڑی، کلمتاً بات، یہ بڑی بات ہے۔ تخرج من افواہہم، جو اپنے منہ سے وہ نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ جیسے ہم کوئی آدمی بہت بڑی بات بول دے تو کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اس طرح بڑی بات وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اولاد ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ ہے لیکن بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اللہ پر وہ بہتان باندھ رہے ہیں اور ظالم ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ تو صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کوئی بات بولے اور حقیقت کے خلاف ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یقولون الا کذبا، وہ تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں، نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ، یعنی جھوٹ ہی بولتے ہیں، جھوٹ کے سوا کوئی بکتے ہی نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعریف کیا، شروع میں اللہ کی تعریف ہوئی، پھر قرآن کی تعریف اللہ نے کی۔ قرآن کی تعریف یہ کی کہ قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، قرآن درست ہے اور درستگی کی تعلیم دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ تاکہ انذار ہو اور مومنین کو خوشخبری سنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذمہ داری کیا ہے، حامل قرآن کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، نبی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ اے نبی، یہ یہود و نصارہ، یہ کافر مشرک اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، آپ کی بات کو نہ مانیں، تو اس کی وجہ سے آپ افسوس کرتے ہوئے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، یعنی حد سے زیادہ غم نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ خود ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اور منع کرتا ہے کہ آپ زیادہ غم نہ کریں، اس لیے کہ امت کے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا، ایمان لانے کے بہت حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک ایمان لاتے، ہر ایک جنت پہ چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ آپ کو دل میں بہت تکلیف تھی، کوئی انکار کرتا تھا، ہمیشہ غم میں رہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، آپ حد سے زیادہ غم کر کے آپ کو شاید ہلاک کر دیں گے، آپ اس سے بچیں، آپ کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تکوینی نظام کو بیان کر کے نبی کو تسلی دے رہا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ صرف تبلیغ تمہارا کام ہے، بات کو پہنچا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو اللہ نے نازل کیا اسے آپ پہنچا دیجیے۔ اگر ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور حساب لینا یہ اللہ کا کام ہے، ان سے نمٹنا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر کھول کر بیان کر دینا، پہنچا دینا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بہت سی جگہوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا بلاغ کے معنی پہنچانا۔ اے نبی، صرف دین کی بات، توحید کی بات، رسالت کی بات، قرآن کی بات، شریعت کی بات پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، زبردستی نہیں ہے دین کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف پہنچا دینا، آپ حد سے زیادہ غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ تکوینی طور پر، یعنی اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس دنیا میں کافر بھی رہیں گے، مشرک بھی رہیں گے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، زمین بنائی ہے، زمین کے اندر زیب و زینت کی چیزیں اللہ نے بنائی ہے تو انسانوں کو آزمانے کے لیے، کون اس کی طرف جاتا ہے، کون اللہ کی طرف آتا ہے، کون دنیا کی طرف لپکتا ہے، کون آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے، کون اللہ کی طرف آتا ہے، کون دنیا کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، اسی آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو نبی کو بتا رہا ہے کہ آپ حد سے زیادہ غم نہ کریں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غم نہ کریں، غم کرنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔
کفر پر غم کرنا، کافر کو دیکھ کر کے افسوس کرنا، انتقال ہو جائے کسی کا تو آدمی افسوس کرے کہ اس کا انتقال کفر پر ہو گیا، ذرا دل میں افسوس ہو، تو یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ کفر پر غم کرنا یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہاں آپ کو جو منع فرمایا، زیادہ غم کرنے سے نہ، غم کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ زیادہ غم کرنے سے کوئی اللہ منع کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حد سے زیادہ غم نہ کریں، ورنہ غم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی بہت سارے، نماز کے اندر آدمی کو برے خیالات آئے، کوئی بھی دنیاوی خیالات آئے، صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہمارے نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں نماز میں دل میں کہ اس سے بہتر کہ جل کر مر جائیں۔ آپ نے فرمایا ذاک محض الایمان، یہ محض ایمان کی علامت ہے۔ دل میں نماز کی حالت میں، عبادت میں خیالات آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے محض ایمان کی علامت۔ مطلب یہ ہے کہ چور اس گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے جس گھر میں دولت موجود ہو، مال و دولت موجود ہو، تمہارے دل میں دولت ایمان موجود ہے تو شیطان تمہارے دل پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، لہذا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ نماز میں جان بوجھ کر خیالات نہیں لانا چاہیے۔ جان بوجھ کر خیالات لائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایسے ہی خیالات آ جائیں تو فوراً آدمی اسے دور کر دے، ایسے ہی آنے کے بعد سوچتا رہے تو وہ بھی برا ہے، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آدمی خیال آنے کے بعد فوراً خیال کو تبدیل کر دے اور نماز میں قرات کی طرف توجہ لگائے، توجہ کر لے تو وہاں سے خیال کو ہٹا لے۔ تو بہرحال خیالات کا آنا ہے، خود جو آ جاتے ہیں وہ معاف ہے، آدمی اس خیال کو تبدیل کر لے، بدلا لے، نماز کی طرف لے آئے۔ تو آپ نے یہ اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ نماز میں ہمیشہ خیال آتے رہیں، پوری نماز دکان ہی کا حساب کرتا رہیں اور پھر نماز سے فارغ ہو، ہمیشہ ایسے ہی جان بوجھ کر کرتا ہے تو ایمان سے ہٹنے کی علامت ہے، نہ ہونے کی علامت ہے، مومن نہ ہونے کی، کہ ایمان اس درجے کا سطح کا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ اللہ سے غافل ہے، دنیا میں لگا ہوا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے پڑ کر ہلاک کر دیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے، یعنی یہ کافر یہود نصارہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو بہذا الحدیث، اس بات سے مراد یعنی قرآن مجید پر وہ ایمان نہ لائیں، اس وجہ سے آپ اسفا، افسوس کی وجہ سے، غم میں، لعلک باخع، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ حد سے زیادہ آپ غم نہ کریں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں دنیا میں کفر بھی ہے ہوگا، ایمان بھی ہوگا، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ تکوینی طور پر ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، پوری کائنات کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، وہ مقصد کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو کچھ زمین پر ہے، پوری زمین پر، اسے ہم نے بنایا ہے زینۃ لہا، زمین کے لیے زینت، زمین کے لیے اللہ نے پوری چیزوں کو زینت بنایا ہے۔ یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ کار، یہ بنگلے، یہ درخت، جھاڑ، پہاڑ اور اس سے پانیوں کا نیچے گرنا، اور دنیا کے اندر زمین میں جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، بنائی ہیں، یہ سب آزمائش کے لیے ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک آزمائش کے لیے اللہ نے، تو کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی آزمائش ہے۔ دنیا کی زیب و زینت انسان دیکھتا ہے، عالیشان بلڈنگیں دیکھتا ہے، مال و دولت دیکھتا ہے، بہترین عمدہ قسم کی سواریاں دیکھتا ہے، دیکھ کر دل اس کی طرف رغبت کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ حال یہاں ہے، لیکن اور ترقی یافتہ یورپ وغیرہ اگر چلے جائیں تو اس سے 10%، 25%، 50% خوبصورت عالیشان محلات ہوں گے، اور بھی اور آگے ترقی کر کے اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر آدمی چلا جائے، امریکہ وغیرہ میں چلا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں سے 100 اور 1000 درجہ وہاں زمین کے اندر عالیشان محلات، عمدہ قسم کی کاریں، سواریاں، یہ سب دیکھ کر کے انسان باہر یہ سمجھتا ہے۔ دوسرے ممالک میں اگر دیکھ لے تو انسان کا دل یہی سمجھے گا کہ یہی اصل دین ہے۔
مادی چیزوں، مادی حقیقی چیزیں یہی ہیں، چونکہ انہوں نے ترقی کی ہے، انسان یہی سوچتا ہے کہ ان کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، ان کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے، ان کا علم ہی صحیح علم ہے، حالانکہ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ زینت کے پیچھے لگ چکے۔ اللہ نے مزین کیا ہے، زینت بنا کر انسانوں کے سامنے مزین کیا ہے، زینت کی چیز بنا کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے۔ اب ویسی چیزوں کو آدمی دیکھ کر سمجھتا ہے، جن کے پاس یہ مادی چیزیں ہیں، سمجھتا ہے ان کو دیکھ کر کہ حقیقی علم یہی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ سب زینت کی چیزیں ہیں، عیش کی چیزیں ہیں، اگر یہاں کوئی عیش کر لے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فرمایا قل تمتعوا، تم عیش کر لو اگر عیش کرنا چاہتے ہو، دین راہ سے ہٹ کر اگر تم دنیا میں عیش کرنا چاہتے ہو، عیش کر لو، فإن مصيركم إلى النار، قرآن کی آیت ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم عیش کرنا چاہتے ہیں دین مستقیم سے ہٹ کر تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ تو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ ان کی تہذیب ہی اصل تہذیب ہے، ان کا اخلاق ہی اچھے اخلاق ہیں، حالانکہ وہ دین و شریعت سے ہٹ کر ہیں۔ وہ دنیا میں تو انہوں نے ترقی کی لیکن آخرت سے غافل ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری حالت کو تو وہ جانتے ہیں، کس میں کیا چیز ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، دنیا کی زیب و زینت کیسے اختیار کرنی ہے، ساری چیزیں معلوم، لیکن وہ عن الآخرۃ غافلون، وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، دنیا کے سلسلے میں تو وہ کامل و مکمل علم رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں دنیا کی زینت ہیں۔ لنبلوہم، اللہ نے یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ایہم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک مطلوب اچھا عمل ہے، یعنی ہر عمل کو عمدگی کے ساتھ کرنا۔ مثلا نماز پڑھ رہے تو وضو اچھے طریقے سے کرے، ایسا نہیں تیزی سے بالکل وضو کیے، ہو سکتا ہے کہ بعض آدھا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں پیچھے ایڑی خشک رہ جاتا ہے اور پیر سے سامنے طرف پانی مارتے ہیں، دوڑ کر نماز کی طرف آتے ہیں، پیچھے ایڑی کا حصہ خشک رہتا ہے۔ ایک بال برابر جگہ پہ اعضاء وضو میں خشک رہیں تو وضو نہیں ہوتا۔ کامل آدمی وضو کرے، کامل کا مطلب نہیں کہ 4 مرتبہ دھوئے، یہ بھی غلط ہے، اسراف ہے پانی میں، 3 مرتبہ سے زائد استعمال نہیں نہ کرے، اسراف کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سنت 3 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور سنت کو اپنانا چاہیے۔ سنت وہ فرض کو مکمل کرنے والا ہے، یعنی 1 مرتبہ دھونا جو فرض ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہو، اور 2 مرتبہ سنت کو اپنا لیا، دھو لیا، تو یہ فرض بھی مکمل ہو گیا اور سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ تو ہر عمل پر آدمی اور وضو کرے تو مسواک کرے، اہتمام کے ساتھ پورے عبادات کو انجام دے، پھر نماز پڑھے، اور نماز میں بھی جلدی نہ کرے بلکہ ایک سوئی کے ساتھ تمام فرائض کو، آداب و سنن کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرے، واجبات کی رعایت رکھتے ہوئے۔ یہ ہے حسن عمل، یہ ہے احسن عمل۔ آدمی 2 رکعت پڑھے لیکن وضو اچھی طرح کرے، مسواک کرے، اور پورے یکسوئی کے ساتھ جلدی کیے بغیر نماز کے پورے فرائض کو، واجبات کو، مستحبات و سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ 2 رکعت پڑھے، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے 70 رکعت آدمی 2 کر کے جلدی جلدی پڑھے، اہتمام کے بغیر 70 رکعت پڑھے تو وہ تعداد میں تو بڑھ کر ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن 2 پڑھے لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھے تو یہ حسن عمل ہے، اور گنتی میں کم ہے لیکن اچھا عمل ہے، اور حسن عمل اللہ کے پاس مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ زیادہ عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے بلکہ حسن عمل اللہ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو لہذا ہر کام کو آدمی انجام دے تو پورے عمدگی کے ساتھ انجام دے۔ تو لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہم نے کائنات بنائی، اور کائنات کے اندر عمدہ چیزیں بھی ہم نے رکھی
تاکہ آدمی کو ہم دیکھیں کہ وہ عمدہ چیز کی طرف آدمی بڑھتا ہے یا آخرت کی طرف آدمی بڑھتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس میں کائنات کے نتیجے کو، اس کائنات کا انجام کیا ہوگا اسے اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ کائنات کا ایک دن انجام یہ ہوگا کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، جیسے انسان کی موت ایک دن واقع ہوتی ہے، وہ لاشا بن کر پڑا رہتا ہے زمین پر، اسی طریقے سے پوری کائنات کا ایک دن حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری چیزوں کو ہم ہلاک کر کے زمین کو ایک فصل کاٹا ہوا، جیسے زمین میں کھیتی ہو، کھیتی کاٹنے کے بعد زمین کا جو حصہ جس طرح جو حیات باقی رہتی ہے وہ حیات پر ہم چھوڑ دیں گے، یعنی پوری چیزوں کو ہم زمین پر اکھاڑ دیں گے۔ جیسے آدمی فصل کاٹتا ہے، ساری چیزوں کو زمین سے کاٹ دیں گے، پوری چیزیں زمین پر کوئی چیز کھڑی نہیں رہے گی، صرف زمین ہی زمین، یعنی ویران زمین رہے گی، چٹیل میدان رہے گا بس۔ ایسا اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دیں گے۔ آج جو بلند بلند عمارتیں ہیں، کل قیامت کے دن نتیجہ یہ ہوگا کہ چٹیل میدان رہے گا۔ یہی کائنات کا انجام ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ہم بنانے والے ہیں، بنائیں گے مَا عَلَيْهَا، جو کچھ زمین پر ہے، صَعِيدًا جُرُزًا، ایک چٹیل میدان، چٹیل میدان ہم بنا دیں گے زمین پر جو چیزیں ہیں ان تمام کو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے کو شروع کرتا ہے اسی انداز سے اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے، پوچھتا ہے نبی سے، اور نبی کے واسطے سے جو سوال کرنے والے ہیں یہود و نصارہ مشرک، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت زیادہ عجیب ہے؟ یعنی اس سے زیادہ عجیب چیزیں بہت ہیں اللہ کے پاس، یہ تمہارے حساب سے عجیب ہو سکتا ہے، یہ واقعہ عجیب و غریب واقعہ تمہارے لیے بہت غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے، زیادہ تعجب میں ڈالنے والا واقعہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ورنہ اس سے بھی زیادہ عجیب انسان اگر دیکھے غور کرے تو انسان کے پاس ہی اس سے زیادہ عجیب چیزیں ہیں، تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ایسی اللہ کی آیات ہیں، طاقت کی چیزیں ہیں، آدمی ان میں غور کرے تو اس سے زیادہ تعجب اس میں ہونا چاہیے، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر زیادہ عجیب چیزیں ہیں، لیکن آدمی اس میں غور نہیں کرتا، لیکن اصحاب کہف کا واقعہ اسے عجیب لگ رہا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ اصحاب کہف وہ کون تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اس واقعے کو شروع کرتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ان کا واقعہ یہ ہماری آیتوں میں بہت ہی عجیب تھے، یعنی سوال کر رہا ہے کیا وہ عجیب ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک عجیب ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یعنی شروع میں نے شان نزول بیان کیا تھا کہ مشرکین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ وہ کون نوجوان تھے، چند نوجوان جو گزشتہ زمانے میں غائب ہو گئے تھے، یعنی اصحاب کہف مراد ہے۔ تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی، سورہ کہف۔ وہ کون ہیں؟ تین سوالات کی، ایک سوال تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا، دو سوال تھا چند نوجوان کون تھے، اور وہ کون بادشاہ تھا جس نے ساری دنیا کا سفر کیا، یعنی ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین ہے۔ یہ دو سوال انہوں نے مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا نبوت کی دلیل میں، تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی آپ پر، اور وہ دو کا جواب اللہ نے اس سورت میں دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہی وہ جو نوجوان تھے انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ 7 نوجوان تھے، مختلف تعداد ہے لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ وہ 7 تھے، لیکن اس کے تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ بھی ایک اندازہ ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ وہ 7 ہو سکتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے، حدیث کے بیان سے، ورنہ صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس،
کافر بادشاہ تھا، بت پرست تھا۔ 3 صدی عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا، چونکہ یہ چل رہا ہے 2024 سے زائد ہو چکا ہے، لیکن وہ 30ویں صدی یعنی 200 سے 300 سال تک کا فاصلے کے درمیان، آج سے 1800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ آج سے 1800 سال کا پہلے کا واقعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس زمانے میں بت پرستی غالب تھی، پچھلی امتیں بت پرستی میں مبتلا تھی، اور ان کی قوموں، ان کے بادشاہ وہ سب بت پرستی پر مبتلا تھے، اور بادشاہ ظلم اٹھاتے تھے۔ اگر ان میں کوئی موحد ہوتا، توحید پرست ہوتا، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوتا، تو اسے زبردستی کرتے اور بت کے سامنے سجدہ کراتے تھے۔ کفر و شرک کرانے پر وہ زبردستی کرتے تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں بھی توحید پرست تھے، تو انہی توحید پرستوں میں سے 7 افراد تھے جو غار کے اندر جا کر چھپ گئے تھے۔ پورا واقعہ قرآن کچھ جو ضروری چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ وہ چند نوجوان تھے، یعنی وہ بت پرستی پر بادشاہ ظلم کرتا تھا، زبردستی کرتا تھا، اس لیے یہ سوچتے تھے کہ ہم خدا کی سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، بت پرستی کی نہیں کریں گے۔ بادشاہ کے سامنے حاضر کیے گئے، بادشاہ نے بت پرستی کو کرنے کی اور بت کو سجدہ کرنے کا بادشاہ نے حکم دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خدا کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، خدا کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ بادشاہ کے سامنے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دل کو جما دیا، مضبوط کر دیا، اور بادشاہ سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب بادشاہ سے انہوں نے کہا تو بادشاہ نے، چونکہ یہ اعلیٰ خاندان کے تھے، جو 7 افراد تھے شاہی اعلیٰ خاندان کے تھے، اور اصحاب سلطنت کے کچھ رشتہ داروں میں سے بھی تھے، اس لیے بادشاہ فوراً ان کو قتل کرنا حکمت کے مناسب خلاف سمجھا، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ ان کو چند روز کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ان نوجوانوں کو بلا کر کہ میں چند دنوں کی تمہیں مہلت دیتا ہوں، وہ چند دن اگر تم سوچ کر بتا دو کہ اگر تم بت پرستی کرو گے تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ سوچنے کے لیے تم کو چند دن۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چند نوجوان بھاگ کر چلے گئے تھے، بعد میں بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو گرفتار کرنے کا حکم دیا، کسی طرح یہ پکڑے گئے اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیے گئے۔ پھر بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ چند دن کی میں مہلت دیتا ہوں سوچ کر۔ یہ ان لوگوں نے خود مہلت مانگی تھی کہ ہم کو چند دن کی مہلت دیں، ہم بتائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کریں یا بت پرستی کریں گے۔ یہ انہوں نے ہیلا اختیار کیا وہاں سے جانے کی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو مہلت دے دی۔ اب ایک ایک جب چھوٹنے لگا، اپنی جگہ پر آیا تو وہاں سے سوچا کہ ایسے موقع پر اس جگہ کو چھوڑنا مناسب ہے، اس لیے ایک ایک نکل کر کے جنگل کی طرف چلا گیا، اور جنگل میں پہاڑ کی طرف جا کر کے پہاڑ کے اندر جو راستہ ہوتا ہے جسے غار کہتے ہیں، وہ غار میں جا کر کے ایک ایک نوجوان علیحدہ طور پر جا کر پناہ لے لی۔ وہ غار میں جانے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گئے، اور 7 افراد میں سے آپس میں ایک دوسرے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ 7 موحد تھے، بلکہ ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ 7 مل کر مشورہ کر کے انہوں نے علیحدگی اختیار نہیں کی، اور بھاگنے میں وہ الگ الگ نکلے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو ایک جا کر چھپا، پھر دوسرا بھی اسی جگہ کا راغب، اس طرح 7 افراد جمع ہو گئے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہمت بھی نہیں ہے کہ پوچھیں کیوں جمع ہوئے، اور آپس میں چھپانے لگے کہیں دوسرا جا کر بادشاہ سے جا کر مجھے گرفتار نہ کرا دے، اس لیے آپس میں چھپاتے رہے۔ جب بہت کچھ وقت گزر گیا تو آپس میں ایک نے ہمت کر کے پوچھی کہ تم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ تو دوسرے نے کہا کہ بادشاہ ظالم ہے، بت پرست ہیں، ہم بت پرستی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم موحد ہیں، ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، لہٰذا میں اس سے بچ کر بھاگ نکلا ہوں۔ ہر ایک نے یہی وجہ بتائی۔ جب 7 کی بات معلوم ہو گئی کہ سب موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایک غار کے اندر جا کر پناہ لے لیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہاں دعا کو بھی اللہ تعالیٰ آگے نقل کر رہا ہے۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یا تو کہف کا بھی ذکر ہے، رقیم کا بھی ذکر ہے، تو اصحاب کہف اصحاب رقیم دونوں ایک ہی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہف غار کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کے اندر جو راستہ ہوتا ہے، غار عربی میں بھی اسے غار کہتے ہیں، جیسے فی الغار قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، غار ہی کا لفظ ہے قرآن میں، تو پہاڑ کے اندر چھوٹا تنگ راستہ ہو تو اسے غار کہتے ہیں، پہاڑ کے اندر اگر کشادہ راستہ ہے اور کھلا راستہ ہے تو اسے کہف کہتے ہیں۔ تو یہ جو اندر گئے تھے پہاڑ کے اندر کا راستہ یہ کشادہ تھا، اس لیے اسے کہف کہا گیا۔ والرقیم، اور رقیم سے مراد وہی ہیں اصحاب رقیم۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رقیم وہ تختی کا نام ہے، وہ جو شیشے کی جو تختی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام، ان کے نسب کو، ان کے خاندان کو، ان کے حالات کو لکھ کر کے پہاڑ کے منہ پر نصب کر دیا گیا تھا، اس تختی کو رقیم کہتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ پہاڑ کا نام ہے، بعض نے کہا وہ بستی کا نام ہے، بعض نے کہا پہاڑ کے اندر وہ غار کے اندر کا جو میدان ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ کا نام رقیم ہے۔ مختلف اقوال ہیں رقیم کے سلسلے میں، لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے وہ تختی، جس پر بعض نے لکھا ہے ایک وہ تختی جس میں ان کے حالات لکھ کر کے بادشاہ کے خزانے میں رکھ دیے، شاہی خزانے میں رکھ دیا گیا، وہ تختی کو رقیم کہتے ہیں۔ یا غار کے منہ پر جو لگا دیا گیا تھا ان کے نام کو لکھ کر کے، اصحاب کہف کے نام کو، اس تختی کو رقیم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ کانوا من آیات عجبا، یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اس سے عجیب بہت سی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، لیکن یہ بھی اس واقعے کو عجیب سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کام آسان ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت کو یاد کرو جبکہ نوجوانوں نے پناہ لی غار کی طرف، فقالوا، بس وہ دعا کرنے لگے، کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اپنی طرف سے بطور خاص رحمت عنایت فرما، اپنی عنایت سے رحمت عطا فرما، یعنی دین میں استقامت عطا فرما، اس لیے کہ ہم پر ایسا موقع آ چکا ہے کہ دین کا بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اگر ہم کو راہ راست پر جما دے، استقامت دے دے تو ہم دین پر راہ راست پر رہ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ دعا مانگے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں درست راستہ پیدا فرما، بچنے کا راستہ، چھٹکارے کا راستہ ہمارے لیے مہیا فرما، یہ دعا کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ علماء نے یہاں چند دو باتیں مسئلہ بیان فرمایا کہ نوجوانوں نے جب غلط باتوں کو دیکھا اور اسے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ہے، روکا بھی نہیں جا سکتا ہے، اپنی استطاعت میں نہیں ہے، تو وہاں سے وہ بھاگ نکلے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آئے، کیوں؟ مکے میں دین پر باقی رہنا، دین پر عمل کرتے ہوئے مکے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کرنے کا، تو مدینے کی طرف صحابہ کرام ہجرت کیے۔ اب یہاں نوجوانوں نے بھی دیکھا کہ اس ملک کے اندر رہ کر، دقیانوس جس ملک کا بادشاہ ہے، بت پرست تھا، اس ملک میں رہنا ان کے لیے ناممکن تھا، شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ جس ملک کے اندر آدمی کو رہ کر شریعت کے حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان اگر نہ ہو تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اسی ملک کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ حکم کو بدل دے، بلکہ خود بدل جائے۔ شریعت کو نہیں بدل سکتا، شریعت قیامت تک کے لیے وہی ہے، سب کے لیے ہے، شریعت کو نہیں بدلائی جا سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے، بندہ نہیں بدل سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، خود بدل جائے، یعنی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، ہجرت کے غرض سے اس ملک کو چھوڑ دیے اور جا کر کے غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لیا۔ جیسے آج بھی یورپی ممالک میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر حلال کو اپنانا بہت مشکل ہے، کھانے میں خاص کر کہ حلال جو مشین کے ذریعے سے، مشینی ذبیحہ جو ہے، جو مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے سے، وہ شریعت میں حلال نہیں ہے، چونکہ انسان ذبح کرے، اور انسان میں بھی مومن اور اہل کتاب ذبح کرے،
کافر اگر ذبح کرتا ہے قربانی میں ہو یا مرغی ہو، یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، بسم اللہ کا پڑھنا ہے، اہل کتاب کا یا مسلمان کا ذبح کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان ذبح نہ کرے یا کوئی مسلمان ذبح نہ کرے تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ انسان ذبح کرنا، مشین اگر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اب یورپی ممالک میں، دوسرے ممالک میں ویسا ہی ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مجبوراً ہم کھا لیتے ہیں حرام کو، ہمارے لیے کوئی حلال کی کوئی صورت پیدا نہیں آتی۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایسے ملک کی طرف ہجرت کریں جہاں ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا، شرعی احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ راہ اختیار کی اور خدا سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے غار کی طرف بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگائی، جیسے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی ہم نے سلا دیا، مطلب یہ کہ ہم نے ان کو غار میں سلا دیا۔ اسی غرض سے آئے دعا کر کے اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کے دل میں القاء فرمایا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہاں سے ایک پہاڑ پر جائیں گے، وہاں پہاڑ کے غار میں ہم پناہ لے لیں گے، چنانچہ وہاں جا کر روپوش ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ چنانچہ وہ اسی غرض سے چلے اور وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگائی، یعنی نیند طاری کر دیا۔ فی الکہف، غار کے اندر، سنین عددا، کئی سال۔ وہ کتنے سال ہیں آگے واقعی میں اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتا ہے کہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جانیں کہ دو جماعت میں سے کون سی جماعت، یعنی ان کے غار میں ٹھہرے رہنے کی مدت کے سلسلے میں اختلاف کرنے والے دو فریق ہو گئے، بعض یہ کہنے لگے بعض یہ کہنے لگے۔ تو بعض مفسرین نے کہا دو جماعت سے مراد مومن کی جماعت ہے، کافر کی جماعت ہے۔ ایو الحزبین، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احسن یاد رکھی ہے لما لبثوا، ان کے ٹھہرے رہنے کی امدہ مدت کو، ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے یاد رکھی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ جانتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو اٹھایا، زندہ کیا۔ پھر اسی غار کے اندر وہ جا کر چھپ گئے۔ وہ آخری واقعہ ہے، واقعے کا آخری ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا، یہاں تک رکوع مکمل ہوا۔ ابھی وہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں اسے شروع کر رہا ہے، نحن نقص علیک سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی واقعات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔